السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ سلسلہ شرح کلام اقبال میں آج میں علامہ اقبال کا 64واں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بانگ درا کے حصہ دوم کی یہ دوسری نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے حقیقت حسن۔ نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو کو صرف دیکھا نہ کریں، پورا دیکھا کریں۔ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ حقیقت حسن۔ اقبال کہتے ہیں، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا۔ ایک دن خدا کے پاس حسن گیا اور اس سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا؟ یہ دنیا ہے، اس میں تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا؟ یعنی تو مجھے اس دنیا میں لازوال بنا دیتا تو تیرا کیا جاتا؟ جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا؟ کیونکہ حسن سب کو اچھا لگتا ہے، اگر زوال نہ ہوتا تو اور زیادہ مزہ آتا اس کائنات کا۔ لیکن آگے سے جواب کیا ملا حسن کو؟ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا۔ جواب کیا ملا؟ کہ یہ دنیا تصویر خانہ ہے، یہاں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس دنیا میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ شب دراز عدم، عدم کی طویل رات کا افسانہ ہے۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی۔ یعنی جب یہ دنیا تبدیلی کے رنگ سے اپنی نمود میں آئی ہے، اپنی وجود میں آئی ہے، وہی حسین حقیقت زوال ہے جس کی۔ یعنی جب سے اس دنیا کے اندر تبدیلی کے رنگ آئے ہیں تو اس دنیا میں حسین وہی ہے جس کی حقیقت زوال ہے۔ یعنی سورج کو تو کوئی حسین نہیں کہتا، چاند کو سب حسین کہتے ہیں۔ چاند میں زوال ہے، سورج میں زوال نہیں ہوتا۔ اور کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی۔ اب یہ جو بات ہو گئی، چاند قریب تھا، اس نے یہ گفتگو سن لی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ آسمان پر یہ گفتگو عام ہوئی اور یہ کس نے سن لی؟ اختر سحر نے، صبح کے ستارے نے بھی یہ گفتگو سن لی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، اور سحر نے تارے سے سن کر سنا دی شبنم کو۔ یعنی یہ خبر آسمان پہ عام ہو گئی اور صبح کے ستارے نے سن لی۔ صبح کے ستارے نے کیا کیا؟ اس نے سحر نے تارے سے سن کر صبح کو بتا دیا اور سحر نے تارے سے سن کر سنا دی شبنم کو۔ سحر نے جو ہے صبح نے اپنے تارے سے سنی وہ خبر اور شبنم کو بتا دی۔ فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو، زمین کے راز جاننے والے کو آسمان کی بات بتا دی۔ یعنی آسمان کی بات جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ زمین پہ پہنچ گئی۔ اور بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، شبنم کا پیغام سن کر پھول کے آنسو بھرائے پھول رونے پہ آ گیا۔ جب شبنم کا پیغام پھول تک پہنچا تو پھول رونے پہ آ گیا۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ جو کلی تھی اس کا ننھا سا دل تھا، وہ غم کے مارے خون ہو گیا، بہت غمگین ہوئی کلی۔ کیا اس کا رزلٹ نکلا؟ چمن سے روتا ہوا موسم میں بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ بہار کا موسم اس چمن سے روتا ہوا چلا گیا اور جوانی یہاں سیر کرنے آئی تھی، سوگوار گئی، دکھی گئی، غمگین گئی، پریشان گئی اور آخر چلی گئی۔ امید ہے آپ کو نظم پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔